السلام علیکم۔ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ بادشاہ کا ایک غلام تھا جو جوانی کے عالم میں بادشاہ کی بیٹی پر فدا ہو گیا۔ اب غلام کی حیثیت یہ نہ تھی کہ بادشاہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیتا۔ ایک دن اس نے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ ساتھیوں نے زبردست تنقید کا نشانہ بنا کر کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، بادشاہ کو اگر تم نے بتا دیا تو وہ تمہیں زندہ تیل میں جلا دے گا۔ اب غلام کافی پریشان تھا اور اس نے پریشانی کے عالم میں ایک فیصلہ کیا کہ پریشانی سے اچھا ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں جا کر درخواست کروں، پھر قسمت اپنی ہے، تیل میں جلنا نصیب ہو یا پھر بادشاہ کی بیٹی نصیب ہو۔ اب وہ غلام بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے آنے کی وجہ پوچھی تو غلام نے گھبراہٹ میں سارا قصہ سنا دیا اور بولا کہ بادشاہ سلامت، اب اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر کے مجھ پر احسان کر دیں۔ بادشاہ کو کافی غصہ آیا کہ اپنی حیثیت دیکھو اور میری حیثیت دیکھو۔ بادشاہ سلامت نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب غلام کو کیا جواب دوں تاکہ یہ رشتہ مانگنے سے انکار کر دے۔ بادشاہ نے غلام کے سامنے ایک شرط رکھ دی کہ اگر تم نے یہ پوری کر دی تو تمہارا نکاح شہزادی سے کر دوں گا، اگر نہ پوری ہو سکی تو تمہیں جلتے ہوئے تیل میں جلا دوں گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم 2 بوری بچھو بھر کر لے آؤ گے تو تمہاری شادی شہزادی کے ساتھ کر دوں گا، ورنہ تیل میں جلنے کے لیے تیار رہنا۔ بادشاہ نے یہ شرط اس لیے رکھی تھی کہ اتنے زیادہ بچھو یہ کہاں سے اکٹھے کر کے لائے گا، اور غلام یہ شرط پوری کرنے میں ناکام ہو جائے گا اور دوبارہ رشتہ مانگنے نہیں آئے گا۔ غلام یہ شرط سن کر بہت پریشان ہوا اور اس نے بادشاہ کی شرط مان لی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن وہ کچھ پریشان سا رہنے لگا۔ اس کا باپ کافی دنوں سے اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ باپ نے دیکھا کہ وہ کافی دنوں سے پریشان نظر آ رہا ہے تو اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے، تو اس نے سارا واقعہ اپنے باپ کو سنا دیا۔ باپ نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں بچھو جمع کرنے کا طریقہ بتا دوں گا۔ باپ نے کہا، شام کو تم میرے پاس آ جانا اور تمہیں بچھو پکڑنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ شام کو غلام اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا۔ باپ نے 2 بوریاں لانے کا کہا۔ جب وہ بوریاں لے کر آیا تو باپ نے قبرستان میں ایک قبر کا پتہ بتا دیا اور کہا، فلاں قبر پر جاؤ اور قبر سے ساری مٹی نکالو، اور آخر میں جب 1 اینٹ رہ جائے تو شروع کی اینٹ نکال کر بوری کا منہ سوراخ پر رکھ دینا۔ جب بوری بھر جائے پھر بوری کا منہ کسی رسی سے باندھ لینا اور دوسری بوری کو بھی اسی طرح بھر لینا، اور اس کے بعد قبر کو اچھی طرح بند کر دینا اور بوریاں بادشاہ کے پاس لے جانا۔ باپ کے کہنے پر غلام نے ایسے ہی کیا جس طرح باپ نے بتایا تھا۔ غلام نے بچھو سے بھری ہوئی بوریاں بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور وعدے کے مطابق شہزادی کا نکاح اس سے کروا دیا، اور غلام کو پاس بلا کر بچھو جمع کرنے کا راز پوچھا کہ تم نے اتنے سارے بچھو کہاں سے جمع کیے۔ غلام نے سارا قصہ سنا دیا تو پھر بادشاہ نے اس کے باپ کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اگلے دن اس کا باپ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم تھا کہ فلاں قبر میں اتنے سارے بچھو موجود ہیں۔ اس کے باپ نے بتایا کہ فلاں آدمی کی قبر ہے، یہ آدمی زندگی میں داڑھی منڈواتا رہا اور مرتے وقت بھی اس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس کی داڑھی نہ ہو، قبر میں اس کی داڑھی نہ ہو، تو قبر میں اس کی داڑھی کے ہر بال پر ایک ایک بچھو مسلط کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اس قبر سے بچھو جمع کرنے کا کہا اور قبر کا پتہ بتا دیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسند ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔